السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو کہانی ٹیوب۔ دوستو، آج بھی میں آپ کے لیے خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک خطرناک بلا کی، لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ مغرب کا وقت تھا، ہر طرف مغرب کی اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے وقت وہ کھلے بالوں کو لیے گیلری پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھیں، ہر طرف جس کا ماحول تھا تبھی اسے اپنے قریب ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پپوسٹ کر کے پھونکے مارنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ اس کی کان کو لو سخت گرم ہو گئی کہ اسے اس چیز کا احساس ہونے لگے۔ تبھی زور سے کسی کتے کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نمرا نے نیچے جھانکا تو وہ ان کے گھر کی طرف ہی دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی اور اوپر سے یہ کمینہ واپس آئی مین میں کتا بھونکنے جا رہا ہے۔ اوئے ہش ہش! وہ اسے بھگانا چاہ رہی تھی مگر وہ ادھر دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ بھئی اس کتے کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ نمرا بی بی، یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، گزارا کرو۔ وہ خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی۔ اوئے کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتی زور سے بولی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی تھی۔ میں نظر آ رہا ہوں۔ اسے اپنے پیچھے کسی مردانہ آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ نمرا کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی۔ ڈر دل میں کہیں کنڈلی مار رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور پلٹی۔ اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب ہی الفت بیگم کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی جو اس کے کمرے میں موجود اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ نمرا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب خیر نہیں، وہ بڑبڑائی اور پھر دوبارہ نظریں دوڑا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہاں گئی تھی اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے اور بال کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ تیرے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں گھر نہ لیں، شہر ہی ٹھیک ہے۔ ایک تو جنگل میں گھر اور اوپر سے سامنے ہی قبرستان۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے کہ جوان جہان لڑکی اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارے اماں ریلیکس، کہیں نہیں گئی تھی، یہیں گیلری میں تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو مغرب کے وقت اس حالت میں گیلری میں گئی تھی؟ ہائے رے نمرا، میں تیرا کیا کروں؟ تجھے کب عقل آئے گی؟ لڑکی انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا۔ اور نمرا کو بھی وہ واقعہ یاد آیا تو وہ اب بھی تھوڑی گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا بہتر نہ سمجھا، اس لیے خاموش ہو گئی اور یہ سب بات کے لیے چھوڑ دیا۔ ارے میری پیاری اماں، اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ، وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ پکا نا؟ انہیں خدشہ سا ہوا۔ جی میری پیاری اماں، پکا۔ وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو وہ پرسکون سی ہو کر چلی گئی۔ نمرا نے سانس خارج کی اور جلتی ہوئی سائیڈ ٹیبل تک آئی
اور دروازے سے تالا چابی نکالی اور گیلری کے دروازے پر تالا لگا دیا اور چابی واپس دروازے میں رکھ کر پرسکون ہو کر سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو سب بیدار ہو گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ نمرا نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، نمرا نے الفت بیگم سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ارے اماں آ جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، وہ انہیں مطمئن کر کے تیزی سے نکل گئی۔ کہیں اماں روک ہی نہ لیں۔ وہ اپنی DSLR گلے میں لٹکائے جانوروں کی تصویر بنا رہی تھی۔ اسے وہ ایک سیاہ رنگ کا بلّا نظر آیا جو درد سے کرا رہا تھا۔ نمرا کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی 2-3 تصویریں نکالیں اور پھر اسے اٹھائے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے ہی اماں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے اسی کی منتظر تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور گھر میں داخل ہوئی۔ اوئے یہ کس منحوس کالے بلے کو لے آئی ہے؟ وہ اسے ٹوکتی ہوئی بولی۔ بلے نہیں، انہیں بری طرح گھورا تھا۔ ارے اماں اسے چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤں گی، وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتی اوپر چلی گئی۔ یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے کیوں میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرا ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب کے منہ سے تعریفی کلمات ہی نکلتے تھے، اسی لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھی۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھیں۔ نمرا کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے 2-2 3-3 دن تک گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ وہ اس بلے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کا بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بھلا فوراً اٹھا اور گیلری پر پہنچ کر اچھلنے لگا۔ نمرا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دروازے سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا اور حیرت کی بات اس کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھیں۔ وہ ٹھٹک سی گئی تھی لیکن اپنا وہم سمجھ کر سچ جھٹک دیا کہ ایک بلا کیا انسان ہوگا، مگر یہ بلا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اف میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر 2 تصویریں تھیں جو بالکل خالی تھیں، اس میں کوئی جانور نہ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اس بلے کی تصویریں نہیں ہیں، یہ دونوں یکجنس میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ دھوپ نگلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کیمرے کی جانب بڑھی جہاں وہ بلا گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جاہلوں کی طرح کھا رہا تھا جو کسی انسان نما گوشت کی طرح تھا۔ نمرا کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ بلے کے منہ پہ خون لگا ہوا تھا، اس کے ہیلیوں آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور پنجے کے نوکیلے ناخن بھی سرخ ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک فطری بات تھی لیکن اس کا اندازہ بہیے جارحانہ تھا، جیسے کوئی جنگلی کھا رہا ہو۔ نمرا کی تو جان فنا ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں آئی۔ بلا کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا، اس کی ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی تھی۔
گوشت کا ٹکڑا غائب ہو گیا تھا۔ اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو چکا تھا، منہ پر لگا خون بھی صاف ہو چکا تھا، اور جب نمرا نے اس کی آنکھیں دیکھی تو وہ واپس نیلی ہو گئی تھی۔ نمرا نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ 2-3 سیڑھیاں اتری ہی تھی، اسے اپنا ہوش نہ تھا، اسے بس اس بلے کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مگر ابھی وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے، کسی کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی، سننے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا تھا۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے اندازے میں نیچے رکھا تھا جس سے اس نے ایک زور کی دہاڑ نکالی تھی۔ نمرا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور پلٹ کر بھاگنے لگی تھی۔ بلے کی دہاڑیں تیز تیز در ہو رہی تھیں۔ نمرا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اسے لگا اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بلا اسے نہیں چھوڑے گا، وہ شاید اسے مار ڈالے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، پاؤں دوڑ لگا لگا کر شل ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے کوئی میراتھن ریس میں حصہ لیا ہے۔ اگر وہ رکی تو ہار ضرور جائے گی، اور اگر وہ رکتی تو واقعی ہار جاتی۔ ریس تو نہیں مگر زندگی ضرور ہار جاتی۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس بحال کیا تھا اور دروازے کی چوکھٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچانک آج اتوار کا دن تھا، اس لیے نمرا کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے، اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے اپنا سر اخبار سے نکالا تو نمرا کو پڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئے تھے۔ نمی میری جان، وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے تھے اور اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے تھے۔ الفت بیگم ان کی چیخو پکار سن کر خود بھی تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی تھی، اور سامنے نمرا کو بے سدھ دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نمرا میری بچی، کیا ہوا؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا گال تھپ تھپانے لگی۔ اشرف، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے الفت، ہماری نمی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، حالانکہ وہ اپنی اکلوتی لختے جگر کو دیکھ کر خود بھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر میری بچی کو؟ کچھ نہیں، ان کو ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں سکون والا انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی وہ سو رہی ہیں، تھوڑی دیر تک یہ ہوش میں آ جائے گی، آپ یہ دوائیاں کھلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔